اچھا ایک کاشف بھائی کچھ ایسے حصے بھی ہیں گفتگو کے میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں ممکن کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ولی اللہ ہو، نبی، رسول، پیغمبر ہو، اس کو مخالفت کا، تنقید کا، جیلس لوگوں کا، ہرڈلز کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واصف صاحب کی حیات میں آپ کی 63 سالہ زندگی تھی، اس میں 70 سے آپ کا ایک ٹائم گزرا اور آپ ٹین ایج کراس کر چکے تھے میرا خیال جب واصف کا انتقال. تو آپ نے یا پھر جو سینئرز تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہرڈلز نہ ہوں، چیلنج نہ ہوں، اور وہ چیلنجز حاسدین، مخالفین، ان کا سامنا، کیونکہ نامبر ہو چکے تھے واصف. یہ بھی ایک بڑا مت ہے. کل پرسوں مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا کہ جی نہیں واصف جانے کے بعد، میں کہا جانے کے بعد بہت بڑا ہے سارا کچھ، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ واصف صاحب کو زندگی میں کوئی نہیں جانتا تھا. اپنے وقت کے سارے جو بڑے بڑے برینز تھے وہ واصف صاحب کو جانتے تھے، رائٹ لیفٹ دونوں لوگ جانتے تھے، پاورفل لوگ بھی جانتے تھے. ارشاد عارف صاحب مجھے ملے تھے جی ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ جی اوائل واصف کا بھی چل رہا تھا نام. یہ لاہور انگلش کالج کی بات ہے. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک وہ تھے وکیل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ چلو یار آج واصف صاحب سے مل کے آئیں. تو کہتے ہیں کہ جی ہم گئے تو گفتگو ایک بحث کی شکل بن گئی، اور وہ جو صاحب تھے میرے ساتھ وہ بضد تھے کہ وہ کوئی پوائنٹ اپنا منوانا چاہ رہے ہیں اور واصف اس پہ ایگری نہیں کر رہے. تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے نا دلیل سے کنونس نہ کریں، اخلاق سے کنونس کر لیں. آہا کیا بات ہے. دلیل سے ہوں گے نہیں، بالکل اخلاق سے ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا یا تنقید نہیں رہی، بے بہا رہی ہے، لیکن بڑے لوگوں کو جو تنقید کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے نا وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں اور نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ اور بات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ اب دیکھیں اس دور میں محترم اشفاق صاحب، حنیف رامے صاحب، اجاز بٹالوی صاحب، ڈاکٹر انور سجاد، مرزا ادیب، منو بھائی، کن کن کے نام لوں میں، آپ سب جانتے ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو مان سکتے تھے اپنے سے بڑا؟ ساری بڑے نام ہیں، سارے بڑے اپنی جگہ پہ بڑے نام ہیں. صحیح جی. اتنے نابغہ روزگار قسم کی یہ جو نام ہیں جی، یہ انہوں نے کچھ اور دیکھا تو بات کنونس میں ان کو ہوئی کہ یہ بات ہم سے کوئی مختلف ہو رہی ہے، کوئی بڑی بات ہو رہی ہے. اختلاف میں آئے، اور یہ ہر ماننے والا پہلے اختلاف میں ہوتا ضرور ہے. ہر ماننے والا وہ جب اپنے کرٹیسزم کو جب دل کی سطح کے اوپر وہ کنونس کر جاتا ہے نا کہ یہ میرا کرٹیسزم غلط ہے، یہ بات کچھ اور ہے، صحیح، پھر وہ بنتا ہے تابع، یا وہ معتقد کہنا چاہیے، یا دل سے محبت کرنے والا. سرکار بھائی صاحب نے کبھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیری مریدی نہیں چلائی، حالانکہ چاہتے تو بہت بڑا پیری مریدی میں نام ہونا تھا آپ کا، صحیح جی. اور نہیں چلائی. اور اتنی دنیا اپنے آپ کو واصف کا مرید کہتی ہے. یہ لوگ بغیر تنقید کے نہیں آئے ہوئے، آئے ہوئے تنقید کے ساتھ آئے ہوئے. نوجوانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کس طرح سے ہو سکتی ہے. نوجوان جو آج کا ہے وہ آلریڈی ڈی موٹیویٹڈ ہے. تنقید کی ہم نے بات کی، ان پر تنقید، جین زی، ملینیلز، ان کو ہم پہلے ہی بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کو تنقید کا کس طرح سے سامنا کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو اپنی جو ذہنیت ہے اس کو تعمیراتی رکھنا چاہیے، تنقید کو پازیٹیولی لے کر اپنی پرسنالٹی کو کیسے ان کو گروم کرنا چاہیے، اور واصف صاحب کا کیا پیغام تھا یہ بتائیے. وہ ایک سرکار واصف شعر پڑھا کرتے تھے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. انسان اگر گہرا ہوگا نا تو وہ چوٹ اور طرح سے آواز دے گی، چھوٹا پانڈا ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح بات. وہ غم اس کو توڑ دیتا ہے. ویسا آپ کا ہی فکر ہے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے. تو یہ جو اندر کی گہرائی اور گہرائی ہے نا، سرکار واصف صاحب نے اس کے اوپر کام کیا کہ حالات، واقعات، معاشیات، جمہوریت، سوشل سیٹ اپ، ان چیزوں میں نا سب پھنسے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. بالکل صحیح بات. روزی روٹی میں سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی گزرے ہیں تو ہم بھی گزر رہے ہیں، سب گزر رہے ہیں اس کے بیچ میں. ان سب چیزوں کا امپیکٹ ہر بندے کا اپنے بلیف کے حساب سے مختلف ہوگا. بالکل ایسے ہی.
اور سرکار والا صاحب نے وہ جو گتھی جب پھنستی ہے نا یہاں پر کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، وہ سونا ہے، میں کمزور سونا ہوں، اور یہ تفرقے بازی اور یہ جو سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اور ان نوجوانوں پہ جب نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ڈپریس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بابے کی جب عمر پہنچتے ہیں نا، وہ کئی چیزیں نا ان کی سیٹل ہو چکی ہوتی ہیں کہ میں گزر آیا ہوں، یہ گزر گیا، یہ زندگی کے فارمولے ملیں بیٹا، یہ تم بھی سیکھ لو، چلو اچھی سی بات ہے. سرکار والد صاحب نے نوجوانوں کی اس جگہ پہ مدد کی ہے کہ جب وہ اس پورے ڈائلما سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر سرکار والد صاحب ان کے ساتھ کھڑے کسی فکر کی شکل میں کوئی بات سمجھا جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ کا بڑا مشہور ایک فکر ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خیال بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں. جس کا جو حال ہے اس کا جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. بالکل صحیح بات. اب وہ خیال کی دنیا اگر آپ کی تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کے واقعات بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے.